عید کے پہلے 3 بڑے خاص دنوں کا یہ خاص وظیفہ ہے، اس لیے کہ اس میں انعامات ملتے ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہے، اور وہ ہم نے کیسے وصول کرنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ذریعے۔ اور دیکھیے آج عید کا پہلا دن ہے اور ہفتے کا دن ہے، اسی طرح آگے پھر دوسرا دن ہوگا اتوار کا، تیسرا دن ہوگا پیر کا۔ تو یہ 3 دنوں کا یہ سب سے مجرب اور سب سے طاقتور ترین عمل ہے، کرنا بالکل آسان سا ہے، چند لمحے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی عمل کی برکت اس قدر زیادہ ہے کہ جب کوئی اس عمل کو ایک بار کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس نے ابھی تک اپنی حاجتیں نہیں پوری کروائی، کہتے ہیں یہ 3 دن کا عمل بعد میں پورا ہوتا ہے، اس کی حاجتیں اور اس کے تمام مقاصد پہلے پورے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی مال و دولت سے بھر جاتا ہے، گھر میں امن اور سکون آتا ہے، اس لیے کہ عید الفطر کے پہلے 3 دن یعنی یکم، دوم، سوم، شوال خوشی، شکر، اللہ کی رحمت کے خاص دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں کی اپنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت کے بعد عید کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے جس نے آج کے دن اس طرح یہ شکر ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اس کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ دن خوشی کے اظہار کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور مسلمانوں کی عید خوشی کا دن ہے، لہٰذا ان دنوں میں جائز خوشی منانا عبادت کا حصہ ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کوئی اور کام آج نہ کر سکیں، یہ 3 دنوں میں آپ نے فقط یہ ایک مختصر سا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے اندر 3 کام موجود ہیں، یعنی یہ 3 چیزیں، یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آج پہلے دن بھی 3 کام کریں گے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ کہتے ہیں تیسرے دن 3 کام کرنے سے پہلے اگر 300 حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے خاص اور سب سے اہم ترین بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ عید کے دنوں میں رشتہ داروں سے ملنا، سلام کرنا، تعلقات مضبوط کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ان دنوں میں غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فطرانہ ادا کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سب خوشی میں شریک ہو جائیں۔ ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنا فطرانہ نہیں ادا کیا، صدقہ فطر جس کو کہتے ہیں، وہ جلدی سے اپنا فطر ادا کر دیں، عید کے دن ہے، اور تاکہ آپ بھی وہ انعامات حاصل کر لیں، کیونکہ اس بندے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنا فطرانہ ادا نہیں کرتا، جب تک اس کا فطر ادا نہیں ہوگا اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ یہ دن کھانے پینے، اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ روزہ رکھنا عید کے دن حرام ہے تاکہ مسلمان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو ہم نے تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں۔ پہلا کام تکبیرات۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات ہیں۔ اب ہم نے کتنی بار پڑھنی ہے تاکہ ہمیں ان 3 دنوں کی برکتیں مل سکیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے، اللہ کا کرم مل جائے۔ اس لیے کہ یہ عید کے پہلے دن جو ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی خوشیوں کو بکھیر رہا ہوتا ہے، یعنی ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو جو غم میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو مشکل میں ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بس یہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا، ہر پریشانی سے اس کو نجات مل جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا کہ سب سے پہلے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں انتہائی بڑی اہم ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ جو تکبیرات ہیں نا، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یہ جو تکبیرات بتائی ہیں
یہ کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یوں ہی آپ نے آج باوضو ہو کر کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ نے تکبیرات کی تعداد جو ہے وہ فقط 21 مرتبہ ہے، آپ نے اس طرح گنتی کے ہاتھوں کے اوپر گنتی کریں یا تسبیح کے دانوں پہ کریں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ گنتی کر لیں۔ تو یہ بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ وہ ان اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے، بڑا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے پر، جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ تو اب کیونکہ یہ خاص دن ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور وہ فرشتے ان بندوں کے نام لکھتے ہیں جو اس طرح تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب خواتین بھی اس کو پڑھیں گی، مرد حضرات سب کے لیے یہ عمل ہے، یہ نہ مت سمجھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کی کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑا سے بڑا مقصد اس کا فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور ہر مقصد میں دیکھیں، جس کو ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اس نے مختلف اعمال کیے ہوں گے، مختلف وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ابھی تک وہ ان اعمال اور وظائف سے فائدہ نہیں حاصل کر سکا، تو پھر اب یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوا، اس کی حاجتیں پوری نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس کے پاس یہ آخری موقع ہے، اور یہ بہت بڑا موقع ہے۔ اکثر لوگ عید کے دنوں کو غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں، سستی میں گزار رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے رمضان ختم ہو گیا، اب تو بس ایسے روٹین میں ہمارے دن آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل تو انعام ان دنوں میں حاصل کرنا ہے۔ تو جب آپ ان دنوں میں اس طرح یہ اعمال کریں گے تو آپ کو وہ حقیقی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی جس کی ہر شخص کو طلب ہے، جس کی ہر شخص کو حاجت ہے، جس کی ہر کوئی تمنا کر رہا ہے، ہر کسی کو آرزو رہتی ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جب یہ تکبیرات پڑھ لی تو تکبیرات کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر جو بھی آپ کا خاص مقصد ہوگا، خاص حاجت اور تمنا اور آرزو ہوگی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرنا ہے کہ مالک میری فلاں پریشانی ہے، فلاں میری مشکل ہے، فلاں میری حاجت ہے، یا اللہ تو اس کو پورا فرما۔ تو آپ جب اس ترتیب کے ساتھ اس کو اس طرح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہی فریاد کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر فریاد اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو اب درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کی تعداد ہے 10 بار۔ تو آپ نے تینوں دن اس عمل کی ترتیب سیم ہے، تکبیرات بھی تینوں دن ہی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جتنی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے 3 دن ہی پڑھنی ہے۔ اس میں وقت کی قائد نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ہی وقت مقرر میں کریں، نہیں، آپ کا جس وقت ٹائم ملے، جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں پہلے دن، کیونکہ عمل کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر بندش، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن آپ کو وہ سب کچھ ملنے لگ جاتا ہے کہ انسان جس چیز کی آرزو کر رہا ہوتا ہے، اور تیسرے دن اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ دوسرے دن بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، یہ ان سب چیزوں کا گھر سے صفایا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ پیارے دن ہے کہ جس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمتوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں پڑھنی ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں گے جو تعداد میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد جو آپ نے آگے تسبیح پڑھنی ہے، یہ چند قسم کی تسبیحات، یعنی 3 کام جیسے میں نے کہا ہے اس طرح یہ 3 کام آپ نے کرنے۔ اب آپ نے اس سے پہلے درود پاک کے درمیان میں 3 طرح کے اعمال اور 3 طرح کی چیزیں جو آپ نے پڑھنی۔ پہلی چیز جو آپ نے درود پاک کے بعد پڑھنی، اس کو ذرا سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل علم ہو جائے اور آپ کو خبر ہو جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو اب آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو سورت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ سے انوار و تجلیات مانگتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہی لمحات ہوتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن سے ہٹنے نہیں دینا، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ نے بس اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں عید کی جو فضیلت ہے نا، عظمت، اس میں سب سے زیادہ جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ 3-4 طرح کے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس میں استغفار ہوتا ہے، اس میں سبحان اللہ ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ، اس میں اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اسلام خوشی سے نہیں روکتا بلکہ حدود کے اندر رہ کر خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو آج ہم اپنی خوشیاں کس ترتیب کے ساتھ منائیں گے کہ سب سے پہلے ہم فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، وقت ضیاع نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو خواتین اپنی ہر طرح سے مہندی لگانا، کپڑے تیار کرنا، لیکن عبادت کو نظر انداز نہیں کرنا، تو یہ ان کو حقیقی خوشی ملے گی۔ اس لیے بچوں کو بھی عید کی امید، نئے کپڑے، شوق ذوق، اور اسی طرح خوشی بھی اللہ کے لیے ہو، تیاری بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہ امت مسلمہ کے لیے خوشخبری کا پیغام ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، عبادت اسی طرح جاری رکھنا جیسے ماہ رمضان میں تھی، خوشی کو نیکی کے ساتھ منانا، تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اب جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تذکرہ کر رہا ہوں، جس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ صورت قرآن مجید کی ان دنوں میں پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر فریاد کرتا ہے اور میری بارگاہ سے مانگتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں بندے بول تیری کیا منشا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ بندے تو مانگ، آج جو کچھ تو مانگتا جائے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ بھی اس بات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کو اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، ہاں جی، جب ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی اتنی تعداد اس سورت کی ہوگی اتنی ہی بسم اللہ۔ اور کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات موجود ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، دوسری 2 صفتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، یہ 2 صفتیں بھی اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا، یہ اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہو جاتی ہے جب بندہ رحمت طلب کرتا ہے۔ دیکھیں یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ عاجزی کی علامت ہے، یہی وہ قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا یہی ایک راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبیوں نے مانگا ہے، رسولوں نے مانگا ہے، ولیوں نے مانگا ہے، اللہ کے دوستوں نے مانگا ہے، جس نے بھی مانگا ہے رب کائنات نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ مانگنا ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے۔ کیونکہ یہ جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صورت قرآن مجید کی روح ہے، یعنی قرآن مجید کی نہایت عظیم الفاظ میں مگر مختصر ہے، مگر اپنے معنی، عقیدہ، اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس صورت کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ یہ صورت ایک بار پڑھے تو اللہ تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اس میں جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کے بارے میں بتائیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف اس طرح بیان فرمایا کہ اس صورت کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا اور حضور نے اس کے ذریعے ان کے سامنے حضور کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا، تو اس لیے اسی صورت کے بارے میں فرمایا تھا نا، جس شخص نے فرائض میں اس صورت کی تلاوت کے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو بخش دے گا، اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو تو مٹا کر اللہ پاک نیک لوگوں میں لکھ دے گا۔ اور جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قضائی الہی سے وفات پا گیا تھا، تو جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، تو باپ نے اسے کہا کل رات میں نے تجھے دیکھا جہنم میں تھا، آج تو جنت میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس نے کہا کہ ہمارے اوپر سے ایک آدمی گزرا، اس نے 3 مرتبہ اس سورۃ اخلاص کو پڑھا، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اس کا پڑھ کر ثواب اس نے ہمیں بخش دیا۔ تو اس میں سے میرا حصہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے تو آج کے دن بھئی اتنی بار پڑھنا ہے جتنی بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے لیے سعادت مندی ہے اور بہت بڑا آپ کے لیے انعام ہے اور
بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی جب آپ اس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عائشہ اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک ان 4 چیزوں پہ عمل نہ کر لیا کرو، یعنی قرآن ختم نہ کر لیا کرو، قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تیری شفاعت کریں گے، دوسرا دو مسلمانوں کو راضی نہ کر کے سویا کرو، ایک حج اور عمرے کا ثواب جب تک نہ حاصل کر لو۔ تو یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی نا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سب کچھ کر کے میں سوؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ 3-4 کام کرو گی تو اللہ تعالیٰ یہ تمام اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان میں یہ سورہ مبارکہ بھی تھی۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ استعداد کے برابر جب یہ سورت پڑھ لی، اس کے بعد آگے جو دوسری سورت پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ آج عید کے دن نا ہماری ابھی عید کے ٹائم جب عید نماز ہو جائے گی اس کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں اس میں خصوصاً روزوں کی قبولیت کی دعا کی جاتی ہے، بخشش کی دعا کی جاتی ہے، پریشانیوں سے نجات، پورا سال خوشحالی کی دعا کی جاتی ہے۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ بھی ضرور اس دعا میں شامل ہو کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے فقط 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں یہ سورت پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل شرک سے، وہم سے، باطل عقیدوں سے پاک ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص محبت اس کو مل جاتی ہے، اور یہ سورت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس لیے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس سورت کو پڑھ کر دم فرماتے تھے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہونے پر ان سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ تو یہ قبر میں بھی روشنی بنے گی، منکر نکیر کے سوالات میں بھی مدد ملے گی، قیامت کے دن بھی اس کے ذریعے شفاعت ملے گی۔ اب اس کے بعد جو اگلے سورت پڑھنی ہے وہ سورت کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں یہ سورت انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے، اور درست عقیدہ ہی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل جیسے کتنے بڑے بزرگ ہیں اور جن کی ساری زندگی ہی دین اسلام کے لیے گزری، تو وہ فرماتے ہیں دراصل یہ توحید کے سمندر میں بندہ داخل ہو جاتا ہے جب اس کو پڑھتا ہے، پھر جب اس کے بعد دوسری کو پڑھتا ہے تو پھر وہ توحید کے بعد سے پھر وہ رسالت کے سمندر میں داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سمندروں میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں جنت کے قریب کرتی ہیں اور اللہ کا قرب دلا دیتی ہیں۔ تو جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، جو اللہ کے حبیب کا قرب چاہتا ہے، دیکھیں اب اس کے عمل کی برکت سے تمہاری ساری گھبراہٹیں، تمہاری ساری پریشانیاں، کہتے ہیں رزق کے دروازے بند ہو جائیں، علم کے دروازے بند ہو جائیں، دلوں کے دروازے بند ہو جائیں، اور تمہیں کسی چیز کی فیصلہ کرتے ہوئے سمجھ نہ آئے کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کیا کروں، تو پھر بس جب لا امیدی ہو جائے تو پھر امید تمہیں ایک رستے سے ملتی ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ وہ آج عید کے ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا کہ مالک تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی راستے بنانے والا ہے، تو ہی مشکلوں سے نجات دلانے والا ہے۔ تو بس جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب کائنات اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان میں ناکامی ہو، تو بس پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو جب اس کو پڑھا تو تمام مقدمات سے چھٹکارا، کیونکہ اس کے اندر ابتر کے الفاظ موجود ہیں کہ دشمن جتنا بھی طاقتور ہو وہ تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، قرضے اور پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی انسان کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ ذکر جو ہے یہ دلوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ سکون عطا کرتا ہے، ذہن کھل جاتے ہیں بھائی جان، بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں علم کے دروازے کھول دیتا اللہ پاک۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کے بعد آگے جو کلمات پڑھنے وہ انتہائی شاندار ہیں، تو
تو اب اس کے بعد جو ذکر کرنا ہے وہ انتہائی طاقتور ذکر ہے۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے آگے کلمات پڑھنے ان کو سن لیں، پھر اس کے بعد چوتھی تسبیح۔ تو یہ 4 طرح کی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود پاک کے درمیان 4 قسم کی تسبیحات ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بھی یعنی کہ آپ نے دعا مانگنی۔ تو یہ 3 کام بنتے ہیں، ایک تو تکبیرات، دوسرے نمبر پر یہ عمل، تیسرے نمبر پر دعا۔ تو جس نے یہ 3 کام کر لیے 3 دنوں میں، وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے جو ہے وہ بے نیاز کر دیتا ہے، مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی غنائت عطا فرماتا ہے، اتنی انعامات عطا فرماتا ہے۔ ویسے انسان دیکھیں نا، جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جو کچھ بھی اس کے پاس جتنا بھی مال و دولت آ جائے، لیکن یہ انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اپنے رب کا محتاج ہے۔ ہم ایک ایک سانس کے محتاج ہیں، ہم ایک ایک حرف کے محتاج ہیں، ہم بولنے کے، سننے کے، چلنے کے، پھرنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے محتاج ہیں، لیکن رب کائنات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس کی بارگاہ میں آئیں جو کسی کا محتاج، جو سب کو دینے والا ہے، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو، کافروں کو بھی وہ رزق دے رہا ہے، جو اسے مانتے ہیں اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مان رہا ہے انہیں بھی دے رہا ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر سب سے بڑھ کر وہ عطا فرماتا ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ انبیاء کرام نے الفاظ پڑھے ہیں، وہ نبیوں رسولوں نے پڑھے ہیں۔ تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پھر الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری فریادوں کو سن لیتا ہے، رحمت الہی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو اس لیے حق آج غالب ہو کر رہے گا، اگرچہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے امت مسلمہ کو، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب امت کا غلبہ ہوگا اور یہ نیست و نابود ہوں گے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، یعنی کہ اس سورت کے بعد اب آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین محافظ بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ تو یہ جملے بندے کے ایمان، صبر، توکل کا اظہار، مشکلات، دشمنوں، پریشانیوں کے وقت پڑھنے سے دل کو فوری طور پر سکون آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے جس کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ مجھے کافی ہے اور مجھے وہ بہترین کارساز اور نگہبان ہے، تو دل سے خوف اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، پھر پریشانیاں پھر اللہ ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد پھر فوری طور پر آ جاتی ہے۔ رزق اور مسائل کا بڑی آسانی کے ساتھ آج تم اس عمل کے ذریعے حل حاصل کر سکتے ہو، تو زندگی کے مسائل میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ان سب کے لیے یہ سب سے کمال کا ذکر ہے۔ اب یہ کلمات کتنی بار آپ نے پڑھنے، بندہ خود پر بھروسہ کم کرتا، اللہ پر اعتماد زیادہ کر لے، دل مطمئن ہو جائے۔ مشکل وقت میں جو آج آپ دعائیں مانگیں گے قبول ہوں گی، کیونکہ فرشتوں کی جو اس کو پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے گرد رحمت کا حلقہ بن جاتا ہے اور اس کی امید میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ دشمن یا طاقتور کے خلاف جو اس کے خلاف ہیں، الحمدللہ وہ اس کی جان چھوڑ جاتے ہیں اور اس کو ہمیشہ غلبہ ملتا ہے، اس کے دشمن کبھی بھی اس پر غالب نہیں آتے، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ 41 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے دوستو جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ آخری کلمات، اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ تو ہمارے بزرگوں نے اکثر وظیفہ بتایا ہوا ہے، وہ آسان سا ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی مختصر سی چیزیں ہیں، چند ایک چیزیں ہیں، جس نے آج کر لی الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا، جو آج کے دن بھی محروم رہا سو وہ محروم رہ گیا۔ اب آپ نے آگے جو کلمات پڑھنے ان کو بھی صرف فقط 41 بار پڑھنا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ ہم نے رب کائنات کی بارگاہ سے اپنی جو ہم سے غلطیاں ہوئی، جو ہم سے گناہ ہوئے، جو ہم سے کمی پیشی ہوئی ماہ رمضان کے مہینے میں، ہم نے اس کی معافی طلب کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے وہ معافی کے الفاظ بولنے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے سستی کی، ہم نے غفلت کی، لیکن مالک تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں مالا مال کر دے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب